السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ محترم بھائیو، یہ میلادی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جنوری آئے گا، یعنی میلادی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوگا، یعنی سال شروع ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر، خاص کر کے مسلمانوں کے اندر، کہ جب نیا سال آتا ہے اس میں وہ لوگ بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ حفل منعقد کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ محترم بھائیوں، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کے مشابہ اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہے۔ محترم بھائیوں، غور کریں کہ نیا سال شروع ہونے پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حفل منعقد کیا تھا، یا خوشیاں منانے کا حکم دیا تھا، یا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ محترم بھائیو، غور کریں گے تو ہمارے دین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ابدلکم بخیر منہما، عید الاضحیٰ و عید الفطر۔ نسائی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کیا ہے، ہم اس میں خوشیاں مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو عید ہمیں خوشیاں منانے کے لیے دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ دو عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ ملا لو، یعنی 9-10 کو روزہ رکھو یا 10-11 کو روزہ رکھو۔ اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہم یہ نئے سال میں ہم اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی حفل منعقد کرتے ہیں، اس پہ ہم اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، اس پہ ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ کے اندر فرمایا ہے کہ کافروں کو یا دوسروں کو مبارکبادی دینا یا ان کے اس میں شامل ہونا یہ حرام ہے، اور اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اور شیخ صالح رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کے بعد، اور انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کے حفل میں یا ان کے عید میں شامل ہونا یا اس پہ مبارکبادی دینا یہ حرام ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہم یہ کرتے ہیں، یعنی 1 جنوری کو خوشیاں مناتے ہیں، یا کھسی وغیرہ لے جا کر کے کاٹتے ہیں، اور اس کو ذبح کر کے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور علماء کرام نے بالاتفاق، سب کا اس پہ اجماع ہے کہ اس پر خوشیاں منانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر آج ہمارا دن خوشی کے ساتھ کٹ جائے گا تو سال بھر کٹ جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں اور غم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو دور بھی کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم آج خوشی کے ساتھ یہ دن گزار لیں گے تو ہمارا سال بھر خوشی کے ساتھ گزرے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے، نہ ان کے حفل میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، اور نہ ان کے عیدوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، اور نہ اس پر ہمیں تہنیت دینا چاہیے،
کیونکہ اگر ہم مبارکبادی دیتے ہیں یا تہنیت پیش کرتے ہیں یا ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے دل سے اس کے اندر یا اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں یا ہم اس سے راضی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کے مشابہ اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور برے راستے اور غلط راستے سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔